السلام علیکم معزز ناظرین، پیش خدمت ہے محاورہ کہانی کا تیسرا حصہ۔ آئیے بقیہ کہانی سنتے ہیں۔ اب مسافر شہر کے مرکزی بازار پہنچ چکا تھا، جہاں اشیائے ضرورت کے دام آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بازار میں دل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ کافی بھاؤ تاؤ کے بعد آخر اس نے اپنی ضرورت کی چند چیزیں خریدیں۔ اس دوران اس نے مشاہدہ کیا کہ اکثر دکاندار گاہکوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا ناقص سامان بھی فروخت کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں، جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور کسی نے ٹھیک ہی تو کہا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ انہی سوچوں میں گم سڑک پار کرتے ہوئے وہ ایک خطرناک حادثے سے بال بال بچا۔ موٹر سائیکل سوار بھی شاید ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، جو اسے سڑک پر گرا دیکھ کر فوراً رفو چکر ہو گیا۔ مسافر دل ہی دل میں اسے صلواتیں سناتا ہوا اٹھا اور اپنے راستے پر چل دیا۔ اب وہ بس کے ایک اڈے پر پہنچا۔ ایک بس آئی، گنجائش سے زیادہ مسافر اس کے اندر ٹھونسے گئے۔ آج اسے 1 انار 100 بیمار کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ اسی اثنا میں ایک بھکاری ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ مسافر نے جب اسے 100 کا نوٹ نکال کر دیا تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اگلے لمحے مسافر کو احساس ہوا کہ کوئی اچکا اس کا ایک تھیلا لے اڑا ہے، اور اس کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ اس نے ارد گرد کے لوگوں سے اپنے نقصان کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، بھائی یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جب یہ جیب کترے اور بھکاری پولیس کی سختی کے باوجود ٹس سے مس تک نہیں ہوتے۔ کئی بار ان کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، مگر ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گلتی۔ یہ دونوں باہم شیر و شکر ہو کر غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ منظم گروہ ہیں، اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر جرائم کرتے ہیں، اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ یہ اس قدر طاقتور ہیں کہ کوئی بھی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لینے کی جرأت نہیں کرتا۔ ایک سامان سے محروم ہونے کا غم، دوسرا لوگوں کی باتیں اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھیں۔ خیر، کسی طرح وہ چھاتی پر پتھر رکھ کر اٹھا اور اپنی اگلی منزل کی جانب چل دیا۔